الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يضلل الله فلا هادي له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقال تعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان أو كما قال صلى الله عليه وسلم. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو ہم سب کا خالق ہے، رازق ہے، معبود برحق ہے. ساری نعمتیں اسی کی ہیں، نفع اور نقصان کا مالک ہے، موت اور حیات کا مالک ہے. دنیا میں ہر قسم کے تصرف کا اختیار اسی کو ہے. دنیا میں ہر چیز اسی کی مرضی سے چلتی ہے. درود و سلام ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین سے اللہ راضی ہو. اللہ تعالیٰ ان سب کے خدمات جلیلہ قبول فرمائے اور انہیں جنت نصیب فرمائے، اور ہمیں اپنے اسلاف کے نقش قدم پر چل کر اللہ کی مرضی پانے اور جنت میں داخلے کی توفیق نصیب فرمائے. محترم حضرات اور خواتین، ابھی آپ کے سامنے قرآن مجید کی دو آیتیں سورہ جن اور سورہ توبہ، سورہ جن اور توبہ کی دو آیتیں اور ایک حدیث آپ کے سامنے رکھا. سورہ جن میں اللہ نے فرمایا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مسجدیں اللہ ہی کے لیے ہوتی ہیں، مسجدوں کا حقیقی مالک اللہ ہی ہے. فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو نہ پکارو. سورہ توبہ میں فرمایا کہ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، مسجدوں کی رونق اور آبادی ان لوگوں سے ہے جو اللہ پر ایمان لائے، آخرت پر ایمان لاتے، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں. ولم یخش الا اللہ، صرف اللہ ہی سے ڈرتے رہتے ہیں. فعسیٰ اولئک ان یکونوا من المہتدین، امید ہے ایسے ہی لوگ ہدایت یافتہ ہوں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم کسی آدمی کو دیکھو کہ وہ مسجد کو آتا جاتا ہے
اس کے ایمان کی گواہی دو۔ قرآن اور حدیث میں خاص کر مساجد کی بڑی اہمیت ہے۔ مساجد اللہ کے گھر ہیں، اس کو بیت اللہ کہا گیا۔ مساجد کی اضافت اللہ کی طرف کی گئی تعظیماً و تشریفاً، کہ مسجدیں اللہ کی ہیں، اللہ کے گھر ہوتے ہیں، جہاں پر اللہ کو یاد کرنے والے یاد کرتے ہیں، نماز پڑھنے والے نماز پڑھتے ہیں، درس قرآن کا انتظام ہوتا ہے، درس حدیث کا، بچوں کے لیے مکتب کا انتظام ہوتا ہے، دینی تعلیم سے آراستہ ہونے کے سارے انتظامات جہاں ہوتے ہیں، بلکہ ملک کے، معاشرے کے، سماج کے سارے مسائل کا حل مساجد کے ذریعے سے ہی حل ہوتے تھے۔ خاص کر دین میں مساجد کی بڑی اہمیت ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ببناء المساجد فی الدور، محلوں میں، آبادیوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجدوں کو بنانے اور تعمیر کرنے کا حکم دیا۔ آپ نے ہمیں محلوں میں، آبادیوں میں مساجد کی تعمیر کا حکم دیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سب سے پہلا جو گھر بنے گا کسی بھی محلے میں، وہ اللہ کا گھر بنے گا، اس لیے کہ مساجد ہی مسلمانوں کی شناخت ہے، مسلمانوں کی پہچان ہے۔ اس کے ذریعے سے ہی ہر آدمی خاص کر کے اسلام سے جڑتا ہے، اسلام کی روشنی سے مالا مال ہوتا ہے۔ تو مساجد معمولی مقام نہیں ہوتے، یہ فرشتوں کی حاضری کا مقام ہوتا ہے۔ مصلیوں کے علاوہ، نمازیوں کے علاوہ فرشتوں کی حاضری کا مقام ہوتا ہے۔ سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے جب قباء پہنچے تو آپ نے سب سے پہلا کام اپنے مسجد قباء ہی کی تعمیر فرمائی۔ پھر مدینہ منورہ تشریف لائے تو وہاں بھی آپ نے اپنا گھر بنانے سے پہلے مسجد نبوی کی تعمیر کا انتظام فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی جہاں بیٹھی تھی، فرمایا کہ مجھے یہیں پر مسجد بنانے کا حکم ملا ہے۔ تحقیق کی گئی تو پتہ چلا کہ وہ جگہ جو ہے 2 یتیم بچوں کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بچوں سے کے سرپرست سے بات کر کے مسجد کے لیے جگہ خریدی، حالانکہ وہ لوگ چاہتے تھے کہ مسجد کے لیے یہ جگہ جو ہے فری میں دے دیں اللہ کے گھر کے لیے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نہیں، ثامنونی، فرمایا اس کی قیمت لگاؤ، ہم اس کی قیمت دیں گے، چونکہ یتیم بچوں کی ملکیت بھی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیمت ادا کر کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے صرف خاص سے اس کے لیے باقاعدہ مسجد کی تعمیر کے لیے، مسجد کی جگہ خریدنے کے لیے تعاون فرمایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی تعمیر فرمائی، پھر اس کے بعد آپ کے حجرے بنے۔ تو دنیا میں جتنے بھی اہم کام ہیں، سب سے اہم کام مسجد کی تعمیر ہی ہے۔ سارے کاموں سے بڑھ کر اہم کام جو ہے اسلام کی نظر میں تعمیر مساجد ہے، مسجدوں کی تعمیر، مسجدوں کو آباد کرنا، اور اس کی بڑی فضیلت بھی آئی۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے من بنا للہ مسجدا یبتغی بہ وجہ اللہ بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو آدمی اللہ کی رضامندی کی خاطر مسجد تعمیر کرتا ہے، اللہ اس کے لیے جنت میں ایک گھر تیار کر دیتا ہے۔ فرمایا یعنی اگر آپ اللہ کے لیے گھر بناتے ہیں، کچھ اس میں کچھ حصہ لیتے ہیں، مسجد کے لیے کچھ نہ کچھ اپنے خدمت انجام دیتے ہیں، مادی اعتبار سے، معنوی اعتبار سے کوئی بھی خدمت آپ کی ہوتی ہے اللہ کے گھر کے لیے، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس کے عوض میں جنت میں ایک محل تعمیر کرتا ہے۔ الغرض دین میں خاص کر بڑی اہمیت ہے، ان مسجدوں کی بڑی اہمیت ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 7 خوش نصیبوں میں سے ان لوگوں کو بھی شمار فرمایا جن کا دل مسجدوں سے لگا رہتا ہے۔ 7 یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ،
ساتھ خوش نصیب وہ لوگ بھی ہوں گے قیامت کے دن جن کو اللہ تعالیٰ اپنے سائے میں جگہ دے گا. اس میں سے وہ شخص بھی ہوگا جس کا دل مسجد سے لگا ہوا ہے، مسجد کو آباد کرنے میں لگا ہوا ہے، تعمیری اعتبار سے بھی، عبادات کے اعتبار سے بھی، اس کی خدمات کے اعتبار سے بھی. اللہ کے گھر کو آباد رکھنے والا، اس کی فکر کرنے والا جنت میں خاص کر کے قیامت کے دن ان خوش نصیب ان لوگوں میں شامل ہوگا جن کو اللہ تعالیٰ اپنے سائے میں جگہ دے گا فرمایا. بلکہ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت یہ بھی بتائی، جو بھی شخص مسجد کو آتا ہے جاتا ہے اس کے لیے اللہ کی طرف سے جنت میں مہمان نوازی کا انتظام کیا جاتا ہے. وہ کہ اللہ کا مہمان ہے. وہ جو بھی شخص مسجدوں کو آباد کرنے کے لیے آتا ہے جاتا ہے تو فرمایا کہ اعد اللہ لہ نزلا من الجنہ، اللہ اس کے لیے جنت میں مہمان نوازی کا انتظام کرتا ہے. کتنی بڑی فضیلت ہے کہ مساجد کو آباد کرنا، مساجد کی خدمت کرنا اور مساجد کی دیکھ بھال کے لیے وقت لگانا. ایسے لوگوں کے لیے خاص کر مسجدوں کو آتے جاتے ہیں، باقاعدہ اس کی خدمت انجام دیتے رہتے ہیں. فرمایا کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ جنت میں جو ہے مہمان نوازی کا انتظام کرتا ہے. وہ اللہ کے مہمان بن جاتے ہیں اس ایسے لوگ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو اسلام پھیلا تھا مسجد سے ہی پھیلا تھا. اسلام کی شروعات جیسے بھی ہوئی، سب سے پہلے اسلام کی تبلیغ جہاں سے ہوئی وہ مسجد ہی ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ پہنچے، مسجد بنائی گئی اور وہاں پر کچھ صحابہ اکرام غریب صحابہ رہتے تھے جن کو اصحاب صفہ کہا جاتا ہے. وہ لوگ مسجد نبوی میں ہی رہتے تھے. ان کا کوئی گھر نہیں تھا، ان کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا. وہ ہمیشہ اللہ کے رسول کے ساتھ رہتے، مسجد ہی میں رہتے تھے، دین سیکھتے تھے، حدیثیں سنتے تھے، حدیث یاد کرتے تھے. کچھ لوگ تھے تجارت پیشہ تھا ان کا، اپنے کام میں چلے جاتے باہر. لیکن کچھ صحابہ تھے جو ہمیشہ اللہ کے رسول کے ساتھ لگے رہتے تھے. اسی لیے حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خاص کر کے علم حاصل کرنے والوں کی جہاں فضیلت آئی تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ جنت کے راستے آسان کرتا ہے. فرمایا من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ بہ طریقا الی الجنہ. جو فرمایا جو آدمی علم حاصل کرنے کے لیے کچھ دور چلتا بھی ہے، علم حاصل کرتا ہے، اور خصوصاً اس کے لیے اللہ تعالیٰ جنت کے راستے آسان فرما دیتا ہے. فرمایا تو صحابہ کرام نے جو علم حاصل کیا مسجدوں سے ہی علم حاصل کیا. بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی میں صحابہ کرام کی کوئی عمر کے کوئی قید نہیں تھی. بلکہ امام بخاری فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام کی ایک بڑی تعداد بڑی عمر کے لوگوں کی تھی جنہوں نے علم حاصل کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. علم حاصل کرتے تھے لوگ مسجد نبوی میں. بلکہ یہ مسجد جو ہے دنیا کی سب سے پہلی اسلامک یونیورسٹی تھی. یہاں بڑے بڑے صحابہ فارغ ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے فیض حاصل کیا، داعی بنے، مبلغ بنے، معلم بنے. دنیا کے کونے کونے تک پہنچ کر کے انہوں نے اسلام کا جھنڈا گاڑ دیا. اسلام کے نشر و اشاعت میں جو حصہ ادا کیے وہ مسجد نبوی سے ہی شروع ہوتا ہے. مسجد نبوی جو ہے حقیقت میں اسلامک یونیورسٹی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ فیض حاصل کرتے تھے اور دنیا کے کونے کونے تک اسلام کو پہنچاتے تھے لوگ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی جہاں فکر فرمائی اور اس مسجد کے ذریعے سے دین کی نشر و اشاعت کے لیے بڑے بڑے کارنامے آپ نے انجام دیے مسجد کے اندر. باقاعدہ یہاں تک کہ ایک عورت تھی، حدیث میں اس کا لفظ امرأۃ سودا آتا ہے، ایک کالی کلوٹی عورت تھی، غریب عورت تھی، اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، مسجد میں جھاڑو مارتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مسجد میں رہنے کی اجازت دی. وہ عورت مسجد ہی میں رہتی تھی، خدمت کرتی تھی. ایک دن فجر کے بعد آپ نے دیکھا کہ عورت نظر نہیں آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا. صحابہ نے بتایا یا رسول اللہ اس کا انتقال ہو گیا، کل رات ہم نے اسے دفن بھی کر دیا نماز جنازہ کے بعد. تو آپ نے فرمایا کہ تم لوگ مجھے کیوں نہیں بتائے
تم لوگ مجھے بتانا چاہیے تھا. صحابہ نے سمجھا کہ رات کا وقت ہے, اللہ کے نبی کو کیوں تم خواہ رات کے وقت میں پریشان کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے. پھر پوچھا دلونی علی قبرہا, تم لوگوں نے کہاں دفنایا, اس کی خبر بتاؤ کہاں ہے. پھر صحابہ نے بتایا. آپ پہنچے قبر کے پاس, باقاعدہ آپ نے نماز جنازہ ادا فرمائی. تو خاص کر کے مسجد جو ہے اس زمانے میں بیماروں کے لیے بھی, جو صحابہ جو بیمار رہتے تھے ان کے لیے بھی, بیمار پرسی کے لیے, ان کے علاج و معالجے کے لیے مسجد میں ہی آپ نے ان کے لیے بستر کا انتظام فرمایا. باقاعدہ آپ قریب رہ کر ان کی بیمار پرسی کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں تک کہ مشرکین میں جو قیدی بن کر آتے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے اندر ہی ان کو باقاعدہ قید کیا, باندھ کے رکھا گیا. جیسے سمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, قیدی بن کر آئے, انہیں باندھ دیا گیا مسجد کے اندر. 3 دن تک وہ جو ہے مسجد میں رہے. چوتھے دن ان کو رہا کر دیے صلی اللہ علیہ وسلم, آزاد کر دیے. وہ سمامہ بن اسال رہا ہونے کے بعد قریب کے باغ میں گئے, جا کر کے غسل کر کے آئے. پھر اس کے بعد انہوں نے کلمہ پڑھا, مسلمان ہو گئے. انہوں نے مسلمانوں کو دیکھا, ان کی عبادتوں کو دیکھا, ان کے اخلاق کو دیکھا, ان کے کردار کو دیکھا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھا, متاثر ہوئے, اسلام میں داخل ہو گئے. الغرض اسلام کی نشر و اشاعت میں, تبلیغ میں ان مساجد کا بڑا رول ہے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مسجد کے ساتھ جوڑ کے رکھا, بلکہ فرمایا جو لوگ رات میں تاریکی میں اندھیرے میں مسجدوں کو آتے جاتے ہیں ان کے لیے بڑی خوشخبری سنا ہے. فرمایا بشر المشائین فی الظلم الی المساجد بالنور التام یوم القیامہ. جو لوگ رات میں اندھیرے میں مسجدوں کو آتے جاتے ہیں, تاریکی میں بھی اندھیرے میں بھی آتے ہیں, ان لوگوں کے لیے قیامت کے دن مکمل نور کی خوشخبری سنائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. نماز تو پڑھنا ہی ہے, لیکن رات میں اندھیرے میں تاریکی میں آنے جانے والے, ان کی آپ نے بڑی ہمت افزائی فرمائی اور ان کے لیے خوشخبری سنائی. بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر یہ بھی فرمایا کہ باجماعت نماز خاص کر کے مردوں کے لیے واجب ہے, ضروری ہے. جو لوگ مسجدوں میں نہیں آتے ہیں, گھروں میں نماز پڑھ لیتے ہیں, گھروں میں رہ جاتے ہیں, آپ نے فرمایا ایک موقع پر میں چاہتا ہوں کہ نماز کا وقت ہو, اذان دی جائے, اقامت ہو, پھر میں ان لوگوں کے گھروں کے پاس جاؤں جو گھروں میں ہی نماز کو نہیں آتے, ان کے گھروں میں آگ لگا دوں, ان کے گھروں کو جلا دوں. اس لیے کہ مسلمان جو ہے اپنی نماز اور اپنی عبادت جو ہے مسجد کی چھوڑ کر فرض نماز کہیں اور ادا نہیں کر سکتا. مسلمان کی زندگی میں مساجد کا بڑا اہم حصہ ہے, اس لیے کہ یہاں اسلام کی روشنی ہے, یہاں سے اسلام کا نور پھیلتا ہے, اسلام کی نشر و اشاعت یہیں سے ہوتی ہے. ہماری زندگی میں مساجد کا بڑا اہم کردار ہے, سماجی اعتبار سے بھی, معاشرتی اعتبار سے بھی. ہر مسئلے اس زمانے میں مسجد سے ہی حل ہوتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد جو ہے سپریم کورٹ کی حیثیت سے کام کرتی تھی. مسائل حل ہوتے تھے, لوگوں کے جھگڑے حل ہوتے تھے مسجد کے اندر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مساجد کی جو اہمیت تھی, ہر مسئلہ ہر فیصلہ مسجد میں ہوتا تھا. بڑے بڑے مسائل حل ہوتے تھے. جنگی فوجیں جو بھیجی جاتی تھی مسجد سے ہی بھیجتے تھے. وفود کا استقبال جو ہوتا تھا مسجد میں ہی ہوتا تھا. آنے والی وفد جو آتے تھے باہر سے, ان کا استقبال مسجد میں ہوتا تھا. جہاد فی سبیل اللہ میں جانے والے صحابہ کرام کو مسجد سے ہی بھیجا جاتا تھا. بلکہ جو اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والوں کو ٹریننگ بھی مسجد میں ہی دی جاتی تھی. جتنے اہم کام تھے سارے کام مسجدوں سے ہوتے تھے. بلکہ جو ہے بعض مرتبہ بعض لوگ آتے تھے, غریب لوگ, محتاج لوگ, فقر و فاقہ کی وجہ سے ان کے چہروں پر آثار موجود تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہو کر اعلان کرتے, فرماتے کہ آپ کے کچھ بھائی آئے ہوئے ہیں, باقاعدہ آپ لوگوں کو ان کی مدد کرنا چاہیے. نماز کے بعد آپ نے اعلان فرمایا. باقاعدہ جو ہے صحابہ کرام نے
تن من دھن کی قربانیاں ہمیشہ جو دیتے تھے اپنے غریب صحابہ کے لیے، اپنے غریب مسلمان بھائیوں کے لیے، انہوں نے اپنے مقدور بھر پوری محنت کر کے باقاعدہ ان کا تعاون فرمایا۔ تو باقاعدہ جو ہے اسلام کی نظر میں مساجد کی ایک بڑی اہمیت ہے، بلکہ ہر اچھے کام، بلکہ یہاں تک کہ قرآن مجید میں سورہ توبہ میں فرمایا اگر کوئی مشرک قرآن سننا چاہتا ہے، تم سے پناہ طلب کرتا ہے، اس کو پناہ دو اور اس کو مسجد میں رہنے دو، قرآن سننے کا موقع دو اسے۔ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ، اگر کوئی مشرک پناہ طلب کرتا ہے چاہے وہ حالات جنگ کیوں نہ ہو، فَأَجِرْهُ، اس کو پناہ دو اس کو، حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ، تاکہ وہ سن لے اللہ کا کلام۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینہ منورہ میں نجران کے عیسائی لوگ آئے تھے، نجران سے عیسائی لوگ آئے تھے، پادری لوگ آئے تھے، ان کی عبادت کا وقت آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے کھلے دل سے فرمایا ان پادریوں سے، نجران کے عیسائیوں سے، آپ اپنے طریقے پر یہاں پر عبادت کر لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ جو ہے نجران کے عیسائیوں کو ان کے وقت پر نماز پڑھنے کی، ان کی عبادت کرنے کی آپ نے اجازت مرحمت فرمائی۔ الغرض جو ہے اسلامی نقطہ نظر سے، دعوت کے لحاظ سے، تبلیغ کے لحاظ سے، اسلام میں مساجد نے جو کردار ادا کیا ہے اس کا ہم انکار نہیں کر سکتے۔ خصوصاً جو ہے یہ مسجدیں سب کے سب، چھوٹی مسجد، بڑی مسجد، شاندار ہو یا بالکل معمولی چھت کیوں نہ ہو، سب اللہ کے نظروں میں بڑے محترم ہیں۔ اسی لیے فرمایا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، یہ مسجدیں ہوتی ہیں اللہ ہی کے لیے ہوتی ہیں۔ تعمیر مسجد کے بعد گویا کہ یہ وقف ہے للہ فی اللہ، اللہ کے لیے وقف شدہ زمین ہے، جو ایک بار وقف ہو جاتی ہے تو ہمیشہ کے لیے وہ چیز اللہ کے لیے ہو جاتی ہے۔ بلکہ صدقہ جاریہ میں سے اہم صدقہ جاریہ ہے، حدیث میں آتا ہے صدقہ جاریہ میں سے ایک اہم صدقہ جاریہ مسجد کی تعمیر بھی ہے، مسجدوں کو بنانا بھی ہے۔ سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَن يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ شَاهِدِينَ عَلَىٰ أَنفُسِهِم بِالْكُفْرِ، یہ مشرکوں کا کام نہیں ہے کہ وہ اللہ کے گھروں کو آباد کریں، مشرکوں کا کام نہیں ہے اللہ کے گھروں کو آباد کرنا، حالانکہ وہ کفر پر قائم ہیں، کفر پر موجود ہیں، کفر پر رہتے ہوئے مساجد کی تعمیر، مساجد کو آباد کرنا یہ مشرکوں کا کام نہیں ہے فرمایا۔ چونکہ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس زمانے میں کعبۃ اللہ کی تولیت مشرکین مکہ کے ہاتھ میں تھی، کعبۃ اللہ کے متولی جو ہے مشرکین تھے، کعبۃ اللہ کی چابی جو ہے، کعبے کی چابی مشرکوں کے پاس تھی، اور وہ لوگ اس زمانے میں مشرکین جو ہے حاجیوں کو پانی پلانا، مسجد کی تعمیر کرنا، پاکی صفائی، جھاڑو مارنا، حجاج کے لیے کھانے کا انتظام، پینے کا انتظام کرنا، اس پر بڑا فخر تھا ان لوگوں کو کہ ہم جو ہے کعبے کے بڑے خادم ہیں، ہم متولی ہیں، حاجیوں کو ہم کھلاتے پلاتے ہیں۔ جبکہ 360 بت انہوں نے کعبۃ اللہ کے اندر رکھا تھا، طواف بھی کرتے تھے مشرکین، بلکہ ننگے ہو کر طواف کرتے تھے۔ اس کے بعد کی دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، مساجد کی رونق اور آبادی مشرکوں سے نہیں ہوتی بلکہ ان لوگوں سے ہوتی ہے جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں۔ بلکہ یہ فرمایا اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ، کیا تم لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ حاجیوں کو پانی پلانا، کعبۃ اللہ کی تعمیر کرنا، تمہارا یہ عمل ایمان باللہ کے برابر ہو جاتا ہے؟ ہرگز نہیں ہوتا۔ جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اس کا درجہ ہی کچھ اور ہے۔ تم کفر پر باقی رہتے ہوئے چاہے کعبۃ اللہ کی خدمت کیوں نہ کرتے ہو، یہ جو ہے ایمان باللہ کے برابر نہیں ہو سکتا۔ گویا کہ اس زمانے میں 360 بت رکھ کر کے باقاعدہ طواف کرتے ہوئے کہتے تھے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک الا شریکا هو لک تملکہ وما ملک، کہتے تھے اے اللہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے، ہم حاضر ہیں، ہم حاضر ہیں،
لیکن ایک ہے شریک، تو جو ہے مالک ہے، وہ کسی چیز کا مالک نہیں ہے. تملک ہو وما ملک. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح فرمایا سن 8 ہجری میں، ان 360 بت کو جو ہے کب آپ نے باہر نکالا؟ مکہ فتح ہونے کے بعد، مکے کی چابی اپنے ہاتھ میں آنے کے بعد. اس وقت تک بت موجود تھے کعبے کے اندر، 360 بت. گویا کہ ایک پرانی تاریخ ہے مساجد کو جو ہے مشرکوں کا قبضہ کر لینا اور اس پر جو ہے اپنی مالکانہ حیثیت کو ثابت کرنے کے لیے ڈھونگ رچانا. ایک پرانی تاریخ ہے. یہ آیت نازل ہوئی کہ مساجد کی رونق اور آبادی ایمان باللہ، ایمان بالیوم الآخر کے ساتھ ہے، مشرکوں کا کام نہیں ہے. اور حق جو ہے ایک زمانہ ہی کیوں نہ گزر جائے، حق کا غلبہ ہوتا ہے، سچ کی جیت ہوتی ہے، اور جھوٹ جو ہے ہمیشہ کے لیے ذلیل ہو جاتا ہے، رسوا ہو جاتا ہے. مکہ فتح ہوا، 360 بت باہر پھینکے گئے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ جو ہے کعبۃ اللہ کو پاک صاف کر دیا. ان بتوں سے، لوگوں کے غلط خیالات اور عقائد سے کعبۃ اللہ کی تطہیر ہوئی، اسے پاک صاف کیا گیا. سب سے پہلا گھر جو بنا تھا وہ کعبۃ اللہ ہے، جو اللہ کے لیے بنایا گیا. ان اول بیت وضع للناس. ایک چیز ہمیشہ یاد رکھیے، ہمارے پاس ہر مسجد محترم ہے، لیکن ان مساجد کے اندر 3 مسجدوں کی اہمیت اس سے بڑھ کر ہے. مسجد حرام ہے، مسجد نبوی ہے، مسجد اقصی ہے. اسی لیے فرمایا لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد. تم جو ہے عبادت کی نیت سے کسی مسجد کا رخ نہ کرو، سفر نہ کرو، مگر 3 مسجدوں کے لیے جا سکتے ہو. مسجد حرام جو مکہ مکرمہ میں ہے، وہاں 1 نماز پڑھو گے تو 1 لاکھ ثواب ملے گا آپ کو، 1 لاکھ ثواب، 1 لاکھ نماز کے برابر ثواب ملے گا. مسجد نبوی ہے، 1000 نمازوں کا ثواب ملے گا. مسجد اقصی ہے، 500 نمازوں کے برابر آپ کو ثواب ملے گا. مساجد مقدسہ اسلام کی نظر میں یہ 3 ہیں. اس کے علاوہ ساری مسجدیں محترم ہیں، ساری مسجدیں اپنی جگہ میں اللہ کا گھر ہیں، چاہے وہ جھوپڑا ہی کیوں نہ ہو. ہر مسجد کا احترام مسلمانوں کے دلوں میں ہونا چاہیے. اب جو حالیہ صورتحال جو بھی ہے، گزشتہ 9 نومبر کا جو واقعہ ہے سپریم کورٹ کا، اس میں بھی جو حق کی جیت ہی ہوئی. ایک طرف سے تسلیم کیا گیا کہ یہاں یہ مسجد ہی تھی، اور جو بت رکھے گئے تھے وہ بھی غلط ہی تھا. جو دعوے پیش کیے گئے ہیں وہ دعوے جو اپنی جگہ میں بے بنیاد ہی تھے، لیکن اس کے باوجود صبر اور تحمل کا مظاہرہ جو مسلمانوں نے کیا وہ اپنی جگہ قابل تعریف ہے. اور مزید حق کو جو ہے نکھارنے کے لیے کچھ اور موقع ملتے ہیں مسلمانوں کو. بظاہر دیکھنے میں بری چیز ہے، برا فیصلہ ہے، لیکن ہر شر کے پیچھے خیر اللہ پیدا کر دیتا ہے. لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم. ایسے حالات میں مسلمانوں کے لیے سبق دیا گیا کہ بھائی اسے تم برا نہ سمجھو، اپنے حق میں اپنے خلاف کوئی فیصلہ نہ سمجھو، اس کے پیچھے خیر کوئی ضرور اللہ تعالیٰ پیدا کرے گا. خصوصاً 9/11 کے بعد جب حملہ ہوا تھا امریکہ میں، اس وقت مسلمانوں کو بدنام کیا گیا، اسلام کو بدنام کیا گیا، لیکن اس کے نتیجے میں کیا ہوا؟ ہزاروں لوگ مسلمان ہوئے. یہاں تک کہ یورپ کنٹری کے اندر لوگ خرید کر کے قرآن پڑھتے تھے، سمجھنے کی کوشش کرتے تھے. قرآن مارکیٹ سے ختم ہو گیا تھا، بلکہ بہت سارے چرچ جو ہے مسجدوں میں تحویل ہو گئے. لوگوں نے خود اپنے ہاتھ سے حوالے کر دیا مسلمانوں کے. حق کا غلبہ ایسے ہی ہوتا ہے. لوگوں نے اپنا چرچ جو ہے مسلمانوں کے حوالے کر دیا. حق کا غلبہ ایسے ہی ہوتا ہے. بظاہر دیکھنے میں کوئی برا فیصلہ معلوم ہوتا ہے، لیکن صبر اور تحمل کے ساتھ جب آدمی آگے بڑھتا ہے تو اس کے پیچھے خیر کے دروازے کھل جاتے ہیں، خیر کے دروازے کھل جاتے ہیں اس کے لیے. انگریز کے زمانے میں بھی کسی طرح ایک مسجد اور مندر کا معاملہ تھا. مقدمہ باقاعدہ جو ہے انگریز کے مقدمے میں پہنچا. دلائل اور شواہد کی بنیاد پر یہ فیصلہ کیا گیا
پوچھا گیا کہ یہ زمین کس کی ہے، اس زمانے میں انگریزوں کے دور میں مسلمانوں نے باقاعدہ جو ہے تسلیم کر لیا کہ یہ زمین جو ہے اس وقت جو ہے ناحق قبضہ کی گئی تھی. تو اس زمانے میں انگریز جو جج تھا اس نے کہا کہ مسلمانوں نے یہاں حق بات کا ثبوت دیا ہے، حق کا ساتھ دیا ہے، اسلام جیت گیا، مسلمان ہار گئے، کہا اس نے فی الوقت. اب یہ فیصلہ ہونے کے بعد اس زمانے کے جو برادران وطن تھے انہوں نے جب دیکھا کہ فیصلہ صحیح ہوا ہے، سب کے سب جو ہے اس وقت کے زمانے کے لوگ جو ہے اسلام میں داخل ہو گئے، سچائی کی وجہ سے، صداقت کی وجہ سے. اسلام کا غلبہ جو ہوتا ہے سچ سچ پر ہوتا ہے. اگرچہ کہ لوگ جو ہیں اپنا فیصلہ ٹھوسنے کی کوشش بھی کریں، لیکن جیت جو ہوتی ہے حقیقت میں صداقت کی جیت ہو جاتی ہے. مسلمان جو ہیں اگرچہ کہ حق پر ہوتے ہیں، ان کے دلائل، ان کے تاریخی شواہد، ساری چیزیں ہوتی ہیں، اس کے باوجود کہیں اس طرح کے ناموافق حالات نظر بھی آتے ہوں تو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی. مایوس ہونے کے بجائے خیر کا جو پہلو ہے اسے ہم تلاش کرنا چاہیے. یقیناً جو ہے اس کے اندر خیر کا پہلو ضرور ہوتا ہے اور اس کے ذریعے سے اسلام کو پہچاننے کا موقع ملتا ہے، اسلام کا غلبہ یقیناً ہوتا ہے. تو آج ہمارے لیے سب سے اہم لمحہ فکریہ یہ ہے کہ ہم جو اپنے مساجد کو صحیح معنی میں جو عہد نبوت میں جس کام کے لیے مسجدیں بنائی جاتی تھی اس ہم دوبارہ جو ہے تجدید کریں. مساجد کو صرف نماز کے حد تک خاص نہ کریں. مساجد کے اندر ہر نیک کام، ہر اچھے کام، ہر کام کا آغاز مسجد سے ہی ہونا چاہیے. مساجد میں مکاتب کا بھی انتظام ہو، تحفیظ کا انتظام ہو. مسلمان اپنے مسائل مسجد کے اندر حل کریں. کورٹ کچہری میں ادھر ادھر جانے کے بجائے اپنے مسائل اپنے مسلمانوں کے مابین، اپنے علماء کے درمیان کتاب و سنت کی روشنی میں حل کریں. مساجد ہمارے پاس دارالخضا بھی ہیں. ہمارے لیے کورٹ کی حیثیت، سپریم کورٹ کی حیثیت ہے مسجدوں کی. مسلمان بچے 1000 تعلیم حاصل کر لیں، بنیادی تعلیم ان کی مسجد سے ہی ہو. قرآن کی تعلیم، عقیدے کی تعلیم، عبادات کی تعلیم، اسلامی احکام کی تعلیم، بیسک جو تعلیم ہے، بیسک جو نالج ہے وہ مسجدوں سے حاصل کرنا چاہیے. اور خصوصاً عورتوں کو خاص کر کے ان دینی پروگراموں میں مساجد میں آنے کی اجازت ہے اسلام کی نظر میں. فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ، تم اللہ کے ان بندیوں کو مساجد آنے سے مت روکو. اگرچہ کہ ان کے گھر ان کے حق میں بہتر ہیں لیکن پھر بھی جو ہے خیر کثیر ہے. اگر وہ آنا چاہتی ہیں تو ان کو اجازت ہے مکمل طور پر، باقاعدہ ان کو اجازت حاصل ہے کہ وہ مسجدوں میں آئیں، باقاعدہ اسلام کی پاکیزہ تعلیمات سے آراستہ ہوں. جس طرح عہد نبوت میں عورتیں آتی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے باقاعدہ علم حاصل کرتی تھی، مسائل دریافت کرتی تھی، فیض حاصل کرتی تھی، وہ کردار جو آج بھی ضرورت ہے. باقاعدہ مساجد میں دروس کا انتظام ہو، حدیث کے چاہے درس حدیث ہو یا درس قرآن ہو، دینیات کا درس ہو، باقاعدہ اس کا انتظام ہونا چاہیے. اپنے مسائل کا حل مساجد میں ہونا چاہیے. اور خصوصاً مساجد کے آداب کا بھی لحاظ ہونا چاہیے مسلمانوں کے اندر. حدیث میں آتا ہے مسجد کے آداب میں سے ایک اہم ادب یہ بھی ہے کہ ایک تن کا بھی اگر مسجد میں ہو تو آدمی جو ہے صفائی کی نیت سے اٹھا کر کے باہر پھینکے. مساجد کو پاک صاف رکھنا اور اسے ہر لحاظ سے جو ہے مسجدوں کو پاک صاف رکھنے کے ساتھ ساتھ مساجد کے اندر گندگی کو پھیلانے سے منع کیا گیا اور بیکار باتیں مسجد کے اندر کرنے سے منع کیا گیا. ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں نماز کے بعد دیکھے مسجد نبوی کے اندر دو افراد جو ہیں زور زور سے بات کر رہے تھے. حضرت صاحب بن یزید کہتے ہیں کہ کسی نے میرے اوپر ایک کنکری پھینکا. میں پلٹ کر دیکھا تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے بلا کر کہا کہ وہ 2 آدمی کو بلاؤ جو آپس میں زور زور سے بات کر رہے ہیں. تو حضرت صاحب نے کہا کہ باقاعدہ وہ 2 آدمی لائے گئے. آپ نے پوچھا تم لوگ کہاں سے آئے ہو؟ کہا کہ یہ لوگ طائف سے آئے ہیں، ہم لوگ طائف والے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ حضرت
عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ ثانی فرمانے لگے اگر لو کنتما من اہل المدینہ لاوجعتکما ضربا، اگر تم دونوں جو ہے مدینہ والے ہوتے میں تم لوگوں کو مسجد نبوی کے اندر پٹائی کرتا. تم لوگ مسجد نبوی کے اندر زور زور سے بات چیت کر رہے ہو، ہنگامہ کر رہے ہو. مسجد نبوی کا ایک ادب اور احترام ہے، تو اسی طرح ہر مسجد کے اندر بھی بیکار بات چیت کرنا، آواز کرنا، ہنگامے کرنا، اس کی کوئی اجازت نہیں ہے شریعت کے اندر. مساجد صرف اور صرف عبادت کے لیے ہیں، دینی علوم حاصل کرنے کے لیے ہیں، درس کے لیے ہیں. دنیاوی بات چیت کے لیے مسجد جو ہے کوئی جگہ نہیں ہے. بعض مرتبہ ہم لوگ نماز سے فارغ ہوئے فوراً جو ہے سلام پھیرنے کے ساتھ مصافحہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. سلام کے ساتھ مصافحہ، دائیں جانب بائیں جانب، اس کی کیا ضرورت ہے؟ آپ جو ہے نماز سے فارغ ہوئے باہر گئے، کسی سے ملاقات کرنا کر لیں گے. دیکھنے والا یہ سمجھتا ہے گویا کہ نماز کا ایک حصہ یہ بھی ہے. سلام پھیرنے کے بعد آپ ذکر و اذکار میں مشغول رہیں گے. اللہ اکبر، استغفر اللہ 3 بار پڑھیں گے، اللہم انت السلام. پھر اذکار مسنونہ کا اہتمام کریں گے، آیت الکرسی پڑھیں گے، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑھیں گے. یہ ساری چیزیں جو ہیں اذکار مسنونہ ہیں. پھر اس میں دعا کے ساتھ مشغول ہو جائیں گے. تو آپس میں جو ہے بات چیت کرنا، مصافحہ، معانقے کے لیے تیار ہونا، یہ جو ہے مسجد کے آداب کے خلاف ہے میرے دوستو. اور لوگ جو پیچھے نماز پڑھتے ہیں، خصوصاً مسجد کا احترام یہ بھی ہے کہ کسی مصلی کو جو ہے نماز پڑھنے کے دوران راستہ بنانے کے لیے اسے ہٹا کر کے باہر جانے کی کوشش کرنا، یہ بھی جو ہے ایک مصلی کو تکلیف دینا ہوتا ہے. کچھ لوگ مسبوق رہتے ہیں، جب تک وہ لوگ نماز سے فارغ نہ ہو جائیں کوئی جب باہر جانے کی کوشش نہ کرے، اس کے سامنے سے جانے کی کوشش نہ کرے. حدیث میں آتا ہے اگر کسی کو معلوم ہو جائے کہ اگر نمازی کے آگے سے گزرنا کتنا بڑا گناہ ہے، وہ 40 سال بھی بیٹھ کر انتظار کر لے گا لیکن وہاں سے نہیں گزرے گا وہ شخص. اس لیے خاص کر کے مصلیوں کو تکلیف دینا یا جو ہے صفوں کو چیرتے ہوئے باہر جانے کی کوشش کرنا، یہ سب جو ہے آداب مسجد کے خلاف ہے میرے دوستو. ان سب کا لحاظ کرنا ضروری ہے. اور خصوصاً شریعت میں مسجدوں کی جو اہمیت بتائی گئی ہے، خصوصاً جو ہے اس کا پورا لحاظ رکھنا. ہماری نمازیں اگر ہوں گی تو مسجدوں کے اندر ہی ہوں گی. سنن جو ہے گھروں میں پڑھنا افضل ہے. اگر کوئی آدمی مسجد میں پڑھ لیتا تو کوئی منع تو نہیں ہے، لیکن فرائض کے لیے ہر حال میں مساجد کو آباد کرنا، تلاوت قرآن سے مسجدوں کو آباد کرنا، درس کے ذریعے سے مسجدوں کو آباد کرنا، مسلمانوں کے اپنے سماجی معاشی مسائل، دینی مسائل، سیاسی مسائل، جو بھی فیصلے ہوں گے آپس کے مشورے کے ساتھ مسجد کے ذریعے سے جو انجام پائے جائیں گے اس کے اندر بڑی برکتیں ہوں گی انشاءاللہ. تو مسلمان جو ہے صرف مسجد کو نماز کے لیے خاص نہ سمجھے. اسلام کی نظر میں مسجد جو ہے ایک خاص طور پر مسلمانوں کے لیے اسلامی سینٹر ہے، مرکز ہے. یہ ہر خیر کا کام، ہر اچھا کام، ساری چیزیں یہیں سے شروع ہوتی ہیں. عورتیں آ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مسائل پوچھتی تھی مسجدوں میں ہی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کو جواب دیتے تھے. جھگڑے ہوتے تھے، جھگڑوں کا حل ہوتا تھا مسجد نبوی کے اندر ہی. الغرض جو ہے خاص کر دین میں، اسلام کی نظروں میں مساجد کی بڑی اہمیت ہے. اور خصوصاً وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ جو کہا گیا کہ یہ مسجدیں اللہ ہی کے لیے ہوتی ہیں. ایک بار اگر کوئی آدمی وقف کر دیتا ہے مسجد کے نام سے اللہ کے لیے، وہ صدقہ جاریہ بن جاتی ہے وہ چیز ہمیشہ کے لیے. اور اس صدقہ جاریہ کو کوئی آدمی جو ہے ختم نہیں کر سکتا، اس وقف کو کوئی جو ہے باطل نہیں کر سکتا. اس لیے خاص کر کے جو بھی جو ہے کار خیر ہوں، ہر دینی کام، ہر دینی معاملہ سب کے سب مساجد کے ذریعے سے طے ہوں. اور نمازوں کی پابندی کے ساتھ ساتھ یہاں مسلمان ہمیشہ ان اللہ کے گھروں کو قرآن کی تلاوت سے آباد رکھیں. فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین. جو مسجد قباء کے جو لوگ آس پاس میں جو لوگ رہتے تھے ان کی جو صفت آئی کہ یہ لوگ ہمیشہ پاک صاف رہتے ہیں اور پاکی کو پسند کرتے ہیں فرمایا. تو مساجد میں آنے جانے والے لوگ جو ہیں پاک صاف رہتے ہیں، پاکی صفائی کا لحاظ رکھتے ہیں.
اور خصوصاً مسجدوں کو جو ہے پاک صاف رکھنا ہر مسلمان کا ذمہ ہے، ہر مسلمان کا ذمہ ہے۔ گندگی پھیلانے سے بچنا، بیکار باتوں میں الجھنے کے بجائے خاموشی کے ساتھ آدمی اپنی عبادتوں سے فارغ ہوا تو فوراً باہر نکل جائے۔ تو مسجدوں کو آباد رکھیے، خاص کر کے یہ مسجدیں اللہ کا گھر ہیں اور یہ آباد رہنے ہی کے لیے مسجدیں بنائی جاتی ہیں۔ حدیث میں بھی آتا ہے کہ مسجدوں میں خاص طور پر اللہ کے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ ما جلس قوم فی بیت من بیوت اللہ، لوگ جو ہیں اللہ کے گھروں میں جب بیٹھتے ہیں اللہ کا کلام سننے کے لیے، قرآن پڑھنے کے لیے، سنانے کے لیے، تو فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، فرشتے گھیر لیتے ہیں ان محفلوں کو، سکون ان پر نازل ہوتا ہے، نزلت علیہم السکینہ، باقاعدہ جو ہے اللہ کی طرف سے سکون ان پر نازل ہوتا ہے۔ تو ہر مسجد کے اندر درس حدیث اور درس قرآن کا انتظام ہو، خاص کر بچوں کے لیے مکاتب کا انتظام ہونا بہت ضروری ہے مساجد کے اندر، اس لیے کہ اس عمر میں بچے اگر پڑھ لیں گے، دینی تعلیم حاصل کر لیں گے اور دین سے قریب ہو جائیں گے تو زندگی بھر یہ چیز انہیں کام آنے والی ہوتی ہے۔ اس لیے اگر بچے اسکول اگر نہیں جاتے ہیں، کالج نہیں جاتے ہیں تو ماں باپ سختی کرتے ہیں، لیکن مکاتب میں اگر جانے سے بچے اگر سستی کریں تو اس کا اہتمام نہیں ہوتا، اس پر ماں باپ جو توجہ نہیں دیتے عام طور پر الا ماشاء اللہ۔ تو اہتمام ہونا چاہیے، جو علم بچے اپنے اس دور میں جو یہ حاصل کر لیتے ہیں وہ زندگی بھر کام آنے والی چیز ہوتی ہے۔ اس لیے خاص طور پر قرآن مجید کا جس طرح ہمارے اندر شغف ہونا ضروری ہے، بچوں کی تعلیم کے لیے بھی مساجد میں اس کا انتظام ہو، باقاعدہ جو ہے ادب کا لحاظ رکھا جائے، اور جو اہمیت اسلام میں ہے اس اہمیت کو ہم سمجھ کر ہمیشہ مسجدوں کو آباد رکھنے کی کوشش کریں، تاکہ جو ہے اللہ کے گھر ہمیشہ آباد ہوں اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے ہمارے گھروں کو اللہ آباد فرمائے گا۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو مساجد کی حیثیت کو سمجھ کر اسے ہمیشہ آباد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، ہمیشہ نماز پڑھنے کے اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے، خاص کر کے دین کو سمجھنے کے اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے، دین پر چلنے کے اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے اعلیٰ اولاد کو اسلام پر چلنے کی انہیں توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ ہم سب کو دین پر چلنے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ جب تک رکھے اسلام پر رکھے، دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے کلمے کی موت نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔